الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں ادارہ فیض القرآن میں اپنی حاضری درج کرا سکا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا ممتاز صاحب کا، جناب مولانا جسیر الدین صاحب کا، جناب مفتی نصیر الدین صاحب کا، اس ادارے کے تمام منتظمین کا، مدرسین کا، آپ تمام طلبہ کا جنہوں نے اتنی محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. بارک اللہ فیکم جمیعا. ماشاء اللہ کئی موضوعات پر ابھی گفتگو آپ نے سنی، تاریخ بھی سنی الحمدللہ، اور میں بہت محظوظ ہوا نعت سے جو پڑھ رہے تھے. میں ایکچولی یہ چاہ رہا تھا کہ وہ ٹیپ کر کے مجھے دے دیا جائے تاکہ میں اس کو سنوں، اور انشاءاللہ بہت زیادہ خوشی ہوئی مجھے اس کو سن کر کے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ دونوں حضرات کے گلے میں اور برکت ڈالے، آپ لوگ اور اچھے سے انشاءاللہ اس کو پڑھ سکیں. بہت خوشی ہوئی سن کر کے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. بات مختصراً یہ ہے بھائی کہ جب بھوک لگی ہوئی ہو تو دل کا راستہ نہیں ملتا. سب کو بھوک لگی ہوئی ہے، سب لوگ کھانا کھانے جاتے ہیں، کھانا کھا کے بیٹھے ہیں. ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین. تو بھوک جو ہے کچھ کم ہے. ٹھیک، گرمی بھی ہے، بھوک بھی ہے، اس لیے اپنی بات میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. آپ میں سے اکثر یہاں اس ادارے کے طلبہ ہیں. دو تین چیزیں آپ سے کہنی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جب ہم لوگوں کے اندر علم بہت تھا، تب ہم فقہ پر لڑائیاں کر رہے تھے. تمہارا ایسے، میرا ایسے، یہ ایسے، وہ ویسے، اور سب کے پاس دلیل. ماشاءاللہ سب کے پاس دلیل ہے، وہ قرآن اور سنت سے اس کی دلیل دے رہے تھے. اب زمانہ بدل رہا ہے، اب وہ وقت جا چکا ہے. زمانہ کیا بدل رہا ہے، اب آپ کو کیا ثابت کرنا ہے. خاص کر کے وہ لوگ جو فارغ ہونے والے ہیں ان سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس بات کو سنیے. آپ کے سامنے سوال یہ نہیں آئے گا کہ یہاں تک ہاتھ دھلا تو وضو ہوا کہ نہیں ہوا، یا یہاں تک دھلا تو وضو ہوا کہ نہیں ہوا. آپ کے سامنے جو سوال آنے والا ہے وہ یہ کہ ثابت کرو کہ اللہ ہے. آپ کے سامنے جو سوال آ رہا ہے وہ یہ کہ ثابت کرو کہ اللہ ہے. آپ کے سامنے جو سوال آ رہا ہے مسلمانوں کے ذریعے سے جو سوال آ رہا ہے، غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیجیے، مسلمانوں کے ذریعے سے جو سوال آ رہا ہے وہ آپ کے پاس یہ آ رہا ہے کہ ثابت کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اور آپ کے سامنے یہ سوال آنے والا ہے کہ ثابت کرو کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. آپ تمام کتابوں کو پڑھ کر کے ایک بہترین فقیہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس نہج پر نہیں سوچا جسے میں اسلام کیوں کہتا ہوں، اسلام کیوں، اگر اس کا جواب ہم لوگوں نے تیار نہیں کیا تو بہت مشکل حالات ہم لوگ پڑھنے والے ہیں. اسی لیے ابھی الحمدللہ ایک ہفتے پہلے ہی نقیب جو کہ ترجمان ہے امارت شرعیہ کا، اس کی ایک میٹنگ میں ہم لوگوں نے یہ طے کیا کہ ہر ہفتے ایک صفحہ اس بات کے لیے مقرر کر دیا گیا کہ وہ یہ جواب دے ہر موضوع پر اسلام کیوں. تو ایک تو یہ کہ آپ خود قرآن کے نقطہ نظر سے کھوج کر کے نکالیے اسلام کیوں، کیونکہ جو جواب آپ کو قرآن کریم سے ملے گا وہ کہیں اور سے نہیں ملے گا، اور اس سے بہتر جواب کچھ نہیں ملے گا. تو اس پہ غور کیجیے اور تدبر کیجیے اور خوب کیجیے تاکہ اس کا جواب آپ کو مل سکے. اور جتنے سوالات ہیں ان سب کا جواب قرآن کریم میں ملے گا. صرف اس کو ہم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ حفظ کر کے اور قرآن پڑھ لینے سے قرآن کا حق ادا ہو گیا. حفظ کر کے
قرآن پڑھنے سے الف لام میم 30 ثواب آپ کو مل گئے، کوئی شبہ اس میں نہیں۔ حفظ کرنا بے پناہ بڑی نعمت ہے، اور کاش کہ میں حافظ ہوتا، کاش کہ میں حافظ ہوتا، حافظ نہیں ہوں، لیکن حفظ کرنا بے پناہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کے بعد قرآن کو پڑھنا بے پناہ سعادت کی بات ہے، لیکن قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا۔ قرآن کا حق تو اس وقت ادا ہوگا جب ہم لوگ قرآن شریف کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، ابھی خاص کر کے ان طلباء کے لیے جو دور حدیث میں ہیں یا جو 5ویں 6ویں 7ویں جماعت میں عربی کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم لوگ قرآن شریف جو پڑھتے ہیں تلاوت سے پڑھتے ہیں، جو اس کا حق ہے، تلاوت سے ہی قرآن شریف پڑھنا چاہیے، لیکن سمجھ پیدا کرنی چاہیے۔ اب ایک آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ہم نے پڑھ لیا، اب اس کو ذرا آہستہ آہستہ پڑھیے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فرق پتہ چلا؟ اب ایک آیت ہے، اور صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ اب اس کو اس طرح پڑھیے، وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ۔ فرق پڑ گیا؟ ایسے پڑھیے انشاءاللہ، اور پھر تلاوت کیجیے۔ جب ایسے کیجیے گا تب قرآن یہاں آئے گا، جب یہاں آئے گا تب بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو ایک بات تو آپ سے یہ کہنی تھی، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا شروع کیجیے، قرآن کو تدبر کے ساتھ سمجھ کر کے پڑھنا شروع کیجیے انشاءاللہ۔ دوسری بات، آپ سب طلبہ ہیں، ہم لوگ ہمیشہ یہ سنتے آئے ہیں کہ احسان کا درجہ ہے، احسان کا درجہ ہے۔ احسان کا درجہ کیا ہے طلبہ کے لیے؟ یعنی ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا درجہ رکھا ہے، حدیث میں ہے، ہر چیز میں احسان کا درجہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ طلبہ کے لیے احسان کا کیا درجہ ہے؟ تو اس کو اگر میرے سوچ سے اگر دیکھا جائے، جتنی باتیں میں نے پڑھی ہیں سمجھی ہیں، اس نقطہ نظر سے جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ طلبہ کے لیے احسان دو چیز کا اجتماع ہے، پہلا تمیز، ایکسلنس، اور دوسرا اخلاص۔ اگر تمیز صرف ہوگا تو بات نہیں بنے گی، آپ کو چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تمیز سے صرف یہاں بات آتی ہے، یہاں بات نہیں آتی، تمیز سے بات صرف یہاں آتی ہے۔ ایکسلنس کیا ہے؟ تب ان دونوں چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ تعلیم میں ایکسلنس کیا ہے، تمیز کیا ہے، اور اخلاص کیا ہے۔ تو تمیز یہ ہے کہ جو مواد آپ پڑھ رہے ہیں مکمل، اس مکمل مواد کا فہم آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ میں چند کلمات آپ کے سامنے ابھی کہنے والا ہوں، اگر آپ اس کو یاد کر سکیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ فہم کے مدارج ہیں، اور تمیز کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ ایک مواد کو سیکھتے ہیں، آپ اس کو یاد کرتے ہیں، وہ تذکر، آپ نے یاد کر لیا، اب آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، آپ بیان یعنی اس کو دہرا سکتے ہیں۔ آپ نے یاد کر لیا، آپ اس کو دہرا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ سب لوگوں نے پہاڑا یاد کیا ہوا، یہاں پہ کیا ہوا یا نہیں کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے نا پہاڑا یاد، 2 کا 2، 2 دو 4، 2 کیا 6، یاد کیا ہوا ہے؟ ٹھیک۔ اب اس کے بعد اس کا فہم ہے، تذکر کے بعد فہم۔ 2 کیا 6 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ بتا سکتے ہیں 2 کیا 6 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 2 کیا 6 کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 میں جب 2 کا اور اضافہ ہوگا، اور 2 کا اور اضافہ ہوگا 3 دفعہ، تب وہ 6 ہوتا ہے۔ 2 چوکے 8 کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ہر چیز میں آپ ایسے سوچ کر کے پڑھیں گے تب فہم پیدا ہوگا۔ فہم کے بعد کا کیا درجہ ہے؟ فہم کے بعد کا درجہ ہے تطبیق کا۔ جب آپ اس کو اپلائی کریں گے، جب آپ اس کی تنفیذ کریں گے، جو آپ نے سیکھا ہے جب اس پہ سوال جواب کریں گے، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کے بعد کا کیا درجہ ہے؟ فہم
تذکر، فہم، تطبیق، اس کے بعد کیا درجہ ہے؟ اس کے بعد کا درجہ ہے تجزیہ کا۔ جب آپ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں اس کے جز کو آپ توڑ دیں اور پھر دیکھیں کہ ہر جز سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں سمجھ میں آیا۔ تجزیے کے بعد کا مرحلہ آتا ہے تحلیل کا۔ جب آپ ان تمام چیزوں کو لے کر کے اس کا حل ڈھونڈتے ہیں، اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ابتکار کا۔ جب آپ نے جو تمام چیزیں جو یہ سیکھی ہیں اس سے کوئی نئی چیز پیدا کرتے ہیں، تب وہ ابتکار ہے۔ یہ ہے تمیز، یہ ہے ایکسلنس۔ جب آپ ہر ایک موضوع جو پڑھ رہے ہیں اس کو اس طرح سے جب آپ پڑھیں گے تب تمیز پیدا ہوتا ہے، تب ایکسلنس پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کام صرف اپنے لیے کر رہے ہیں تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب اخلاص کی بات آتی ہے۔ اخلاص کا عکس کیا ہے؟ ریا، دکھاوا۔ اگر آپ دکھاوا کر رہے ہیں تو پھر آپ کدھر اٹھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، آخرت میں صحیح جگہ تو نہیں اٹھ رہے۔ تو اخلاص، اور اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ طلباء کے لیے اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ طلباء کے لیے اخلاص کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے بیٹھیں ہر درس سے پہلے آپ کو یہ نیت کرنا چاہیے کہ میں جو ابھی پڑھنے والا ہوں اس سے میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں، چاہے آپ ریاضیات پڑھ رہے ہوں، فزیاء پڑھ رہے ہوں، کیمیا پڑھ رہے ہوں، بخاری شریف پڑھ رہے ہوں، مسلم شریف پڑھ رہے ہوں، تفسیر پڑھ رہے ہوں، فقہ پڑھ رہے ہیں، کچھ بھی پڑھ رہے ہوں، اگر آپ بیٹھنے سے پہلے جب بیٹھ گئے، بیٹھنے سے پہلے جب بیٹھ گئے تو آپ کے دل میں یہ بات آنی چاہیے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے تعلیم حاصل کرنے کا جو نقطہ نظر ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ تب جو ذہن کہیں اور تھا، ابھی ذہن میں آپ کا آپ جس جسدی طور پر آپ درس میں تھے، لیکن ذہنی طور پر آپ گھر میں تھے، آپ بازار میں تھے، آپ کسی دوست سے بات کر رہے تھے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ جسم تو یہاں ہوتا ہے، انسان ذہن سے کہیں اور ہوتا ہے۔ اس نیت کو کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ذہن میں دل اور جسد تینوں ایک جگہ موجود ہو جاتے ہیں۔ جب ایسا ہوگا تو بات دل کو پہنچے گی، تب اس وقت احسان کا درجہ آئے گا۔ یہ ہے طلباء کے لیے احسان کا درجہ۔ بات کرنے کو بہت ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر اگلے سفر میں تعلیم کے سلسلے میں اور گفتگو آپ سے ہوگی، لیکن آج کے لیے بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے سب لوگ دعا کریں اس بہترین جگہ کی